اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پڑھتے ہیں قصص النبیین ثالث کا سبق نمبر 30۔ اس کا عنوان ہے محنت بنی اسرائیل۔ محنت آزمائش، محنت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا فعل ہے مہونا یا محن۔ بنو اسرائیل کی آزمائش۔ ولما علم الناس، اور جب علم یعلم جاننا، لما جب، اور جب لوگوں نے جانا یعنی لوگوں کو علم ہوا، عداوت کس کا، دشمنی کا، فرعون کی، اور جب لوگوں کو علم ہوا، لوگوں نے جانا فرعون کی دشمنی کو، کس سے، لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے، کہ فرعون بنی اسرائیل سے دشمنی رکھے ہوئے۔ تقربوا الى فرعون بعداوتهم وإيذائهم، تقرب الى قریب ہونا، عداوت دشمنی، ایذا تکلیف پہنچانا، آذا یؤذی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرعون تو بنو اسرائیل سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں، تو لوگ بھی بنو اسرائیل سے قریب ہو گئے، تو انہیں ایک سہارا مل گیا بنو اسرائیل کو تکلیف پہنچانے کا۔ لما کا جواب تقربا سے پہلے، تو لوگ فرعون کے قریب ہو گئے ان کی دشمنی کی بدولت اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ وَاجْتَرَأَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَطْفَالُ وَحَرَّتْهُمُ الْكِلَابُ۔ اجترأ یجترئ معنی جری ہونا، اطفال طفل جمع بچہ یا بچے، اجترأ یجترئ اجتراء جری ہونا، بہادر ہونا۔ حر یحر معنی بھونکنا، اور حرت یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے کہ کلاب یہ کلب کی جمع یہ مؤنث آ گئی ہے، کیونکہ مذکر جب جمع مکسر استعمال ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع، تو وہ مؤنث کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اور بنو اسرائیل پر بچے جری بن گئے، بچے جرأت کرنے لگے۔ وحرتهم الکلاب، اور کتے ان کو بھونکنے لگے، کتے بھونکنے لگے، مطلب یہاں پر یہ ایک تعبیر ہے، یعنی جو لوگ بنو اسرائیل سے ڈرتے تھے وہ بھی بنو اسرائیل کو پریشان کرنے لگے۔ ففی کل یوم محنت جدیدہ، محنت آزمائش جدیدہ نئی، لہذا ہر روز ایک نئی آزمائش۔ وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ، بلیۃ کے معنی بھی آتے ہیں مصیبت کے، آزمائش کے، نازلہ اترنے والی، اور ہر ایک دن ہر روز ایک مصیبت اترتی۔ وموسیٰ علیہ السلام یصلیہم ویوصیہم بالصبر، صلی یصلی تسلیۃً تسلی دینا، اوصیٰ یوصی معنی حکم کرنا، وصیت کرنا، حکم دینا باقی صلے کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے یعنی بنو اسرائیل کو، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے یعنی صبر کا حکم دیتے۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور ان سے کہتے، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ استعان استعین مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، مدد چاہنا، اور صبر اصبروا صبر کرنا، اصبروا یہ جمع کا صیغہ ہے، تم لوگ صبر کرو۔ اورث یورث وارث بنانا دینا، شاء یشاء چاہنا، من جس کو، جو ترجمہ ہوتا ہے، عبد کی جمع عباد، ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عاقبہ یہاں پر انجام کا معنی ہے، لیکن یہ جب متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے آتا ہے تو اچھا انجام ترجمہ کرتے ہیں۔ متقی، اتقا یتقی سے متقی بچنے والا، ڈرنے والا،
متقین ڈرنے والے، اپنا بچاؤ کرنے والے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے۔ استعینوا باللہ واصبروا، تم سب لوگ اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور صبر کرو یعنی جمے رہو۔ ان الارض للہ، یقیناً پوری زمین، الارض یعنی زمین، سرزمین، پوری زمین للہ اللہ کی ہے۔ لام تخصیص کے لیے آتا ہے، اور ارض میں الف لام جو آیا ہے یہ آیا ہے یہ استغراق کے لیے، یعنی پوری زمین مکمل۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ رب العزت زمین کو یعنی ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے۔ یورثها یعنی زمین کا اللہ رب العزت وارث بناتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے، یعنی اچھا انجام۔ وَسَئِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَذِهِ الْمِحْنَةَ وَهَذَا الْأَذَى وَقَالُوا لِمُوسَىٰ، سئم یسأم اوب جانا، تھک جانا، کسی کام کو کرتے کرتے آدمی اوب جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اور بنو اسرائیل اس آزمائش سے اوب گئے، تھک گئے، وَهَذَا الْأَذَى اور اس تکلیف سے، وَقَالُوا لِمُوسَىٰ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، لَمْ تَنْفَعْنَا شَيْئًا، نفع ینفع نفع پہنچانا، لم یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی جزم دیتا ہے لام کلمے پر۔ لم تنفعنا شیئا، یہاں پر یہ شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ لم تغنی عنا شیئا، اغنا یغنی مانا دور کرنا یا فائدہ دینا، اغنا یغنی ان کے صلے کے ساتھ، آپ نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی چیز کو ہم سے بے نیاز نہیں کیا، اغنا یغنی۔ آگے پھر انہوں نے اور شکایت کی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آدھا یوزی تکلیف دینا، اور اوذینا یہ ماضی مجہول ہے، ہمیں تکلیف پہنچایا گیا، اوذی، اور ان یہ مصدریہ ہے، فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ آتا یاتی سے تاتی، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، بعد اور ما یہ من بعد ما یعنی بات کا ترجمہ کریں گے۔ جئتا آپ آئے ہمارے پاس، جئتا نا ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے ہمارے پاس آنے سے بھی ہمیں تکلیف دی گئی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور آپ کا ہمارے پاس آنے کے بعد بھی تکلیف دی گئی، اس کا یہ ترجمہ ہوگا، یعنی آپ اگر آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور آپ آئے تو بھی تکلیف دی جا رہی ہے۔ وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَجْزَعْ، جزا یجزع مانا جزا فضا کرنا، پریشان ہونا، شکوہ شکایت کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، جزا فضا نہیں کیے، کوئی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ ولیکن موسیٰ لم ییأس، ییأس لم کی وجہ سے ییأس یہ مضارع مجزوم ہو گیا، یعنی لم کی وجہ سے یہ ماضی ہو گیا، جیسے ماضی پر ما لگاتے ہیں تو وہ ماضی نافیہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مضارع پر جب لم آتا ہے تو یہ نفی کا معنی دیتا ہے ماضی میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام مایوس نہ ہوئے،
نہیں ہوئے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہو سکتا ہے، امید ہے، عسى یعنی ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار یہلک عدوکم، ان کا یہاں مطلب ہے کہ مصدری معنی ہوتا ہے۔ قال عسى ربکم، ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، اہلک یہلک کو ہلاک کرنا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کی وجہ سے دیکھیے مضارع منصوب ہوا اور اس کا اثر یہاں استخلفہ پر بھی آیا ہے اور فینظر پر بھی آیا ہے، واو عاطفہ کی وجہ سے۔ استخلفہ یستخلف معنی تمہیں جانشین بنانا، خلیفہ بنانا، نائب بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہارا پروردگار تم کو زمین پر خلیفہ بنا دے، زمین پر حکمرانی عطا کر دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، نظر ينظر، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی یہاں پر یا کی وجہ سے یا حرف ندا ہے، اس کی وجہ سے میم کے بعد کا جو یا تھی یہ مخاطب کی ضمیر تھی، یا متکلم، یہ حذف ہو گئی، یہ مضاف الی یا متکلم کی یہ جو ضمیر تھی می یا حذف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آمن یؤمن، فعلیہم، ان حرف شرط اس کا جواب پا ہے، تو اس پر توکلو، تم بھروسہ رکھے رہو، توکل ہے، توکلو تو بھروسہ کرنا، امر یہاں پر صیغہ جمع ہے، توکلو تو اس پر تم بھروسہ رکھے رہو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، آمنہ تمہارا ایمان ہے، اور تم مسلم یہاں پر اسلم استمانہ تابع دار ہونا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، ان کو تم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو یعنی اللہ کے سپرد اپنے آپ کو رکھتے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو انہوں نے کہا اللہ توکلنا، علی اللہ، توکلنا علی اللہ اس طرح سے تھا، لیکن یہاں پر علی اللہ کو پہلے لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے اللہ پر۔ اب ربنا یعنی اے، یہاں پر چھپا ہوا یا، ربنا اے ہمارے پروردگار، آپ جعل جل بنانا، لا تجعلنا ہمیں نہ بنائیے، اور یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے، قوم ظالمین ظالم لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیے ظالم لوگوں کے لیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، نجا ینجی امر ہے بچانا، نجینا نجات دینا، اور رحمت رحمت، اور ہمیں نجات عطا فرمائیے، نجات دیجیے، برحمتی کا اپنی رحمت سے، یعنی اللہ سے کریں، من القوم الکافرین، نافرمان لوگوں سے۔ قوم یہاں پر لوگوں کے معنی میں آیا ہے، کافر نافرمان، ناشکری کرنے والے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ
پھر یمنع بنی اسرائیل من عبادت اللہ، منع یمنع روکنا منع کرنا، اور فرعون بنی اسرائیل کو اللہ کی بندگی سے روکتا تھا، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ کانا یہ جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمرار کا معنی دیتا ہے۔ وَيَغْضَبُ إِذَا رَآهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ لَهُ، غضب یغضب غصہ ہونا، رأى یرا دیکھنا ہے۔ یغضب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعبدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور صلی یصلی یصلون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور غصہ ہوتا تھا جب فرعون ان کو دیکھتا، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے، ویصلون لہ اور اس کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، اس کے لیے نماز پڑھتے ہوئے۔ وکان یمنعهم من ان یتخذوا مساجد للہ فی ارض، اور ایک کام یہ بھی کرتا تھا فرعون، منع یمنع روکنا، اتخذ بنانا، مسجد سے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، پیشانی کو جھکانے کی جگہ، اور فرعون ان کو روکتا تھا اس سے کہ وہ بنائے اللہ کے لیے مسجد، سجدہ گاہ، اللہ کے سجدہ گاہ کو بنائے، اس سے بھی روکتا تھا۔ وَكَانَ يَغْضَبُ أَن يُعْبَدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ، اور وہ یہی نہیں اور وہ غصہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس کی زمین پر، اس کی زمین میں، یعنی فرعون جو اپنی زمین سمجھ رہا تھا میری زمین ہے۔ ما اجہل فرعون، فرعون کتنا نادار ہے، کتنا نابلد ہے۔ ما اجہل ما اجہل فرعون، یہ افعل اور یہ ما افعل، یہ کلمہ تعجب ہے۔ کلمہ تعجب کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یا فعل تعجب کہہ لیجیے اس کو۔ الارض للہ لا لفرعون، پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے نہ کہ فرعون کی۔ ومن اظلم ممن منع عباد اللہ ان يعبدوا اللہ علی ارض اللہ، ومن اظلم ممن یہاں پر من مقابلے کے لیے، اور کون اس شخص سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ومن اظلم کون ظالم ہے، ممن اس شخص سے بڑا جو روکے اللہ کی بندگی کو، جو اللہ کی بندگی سے منع کرے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس شخص سے بڑا کون ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنے سے روکے، علی ارض اللہ اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی زمین پر۔ ومن اظلم ممن دعا الی عبادہ علی ارض اللہ، اور یہاں پر بھی یہ عبادتی ہی میں جو ضمیر آ رہی ہے یہ من کی ضمیر ہے، من کی ضمیر یعنی روکنے والے کی ضمیر ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو بلائے، جو دعوت دے اپنی عبادت کی طرف، یعنی اپنی بندگی کرنے کے لیے دعوت دے، علی ارض اللہ اللہ کی زمین پر۔ ولیکن فرعون ما کان یقدر ان یمنع، قدر یقدر قادر رکھنا، طاقت رکھنا، سکنا، لیکن فرعون روک نہیں سکتا تھا۔ ما کان یقدر ان یمنع کا ترجمہ کریں ہم، روک نہیں سکتا تھا، لیکن فرعون قادر نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ روکے، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے لیکن فرعون روک نہیں سکتا تھا احدن کسی کو،
یفعل ما یشاء فی بیتی، وہ اپنے گھر میں جو چاہے، وہ کوئی اپنے گھر میں جو چاہے کرنا تو وہ کر سکتا ہے، اس کو تھوڑی وہ روک سکتا ہے فرعون۔ فأمر اللہ بنی اسرائیل علی لسان موسیٰ، علی لسان موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، یعنی زبانی ہمارا حکم دینا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، جعل یجعل بنانا، قبلۃ قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنے کی جگہ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کی جگہ، یا بیت المقدس کی طرف، جیسا کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اقام یقیم، قائم کرنا یعنی نماز ادا کرنا۔ تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ وعجز فرعون وعجز شرطته، عجز یعجز مجبور ہونا، لاچار ہونا، عاجز آ گئے کمزور پڑنا، اور فرعون اور اس کے سپاہی عاجز آ گئے، مجبور ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان یحولوا بین بنی اسرائیل وعبادۃ اللہ، آل یحول حائل ہونا، روک بننا، آڑ بننا، کہ وہ بنو اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان آڑ بنے، وہ نہیں کرے، پھر وہ عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے کے سامنے۔ ومن یحول بین العبد وربہ، اور کون شخص بندے اور اس کے رب کے درمیان حائل بن سکتا ہے، آڑ بن سکتا ہے۔ ومن یحول بین المسلم وعبادۃ اللہ، اور کون شخص مسلمان اور اللہ کی بندگی کے درمیان روک پیدا کر سکتا ہے، آڑ بن سکتا ہے، حائل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ روزانہ ہم سبق اپلوڈ کریں گے۔ آج سے انشاءاللہ درس اثر 9 سابقہ ترتیب کی طرح جاری و ساری ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔